السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید، چوتھا پارہ سورہ آل عمران، سورہ کی آیت نمبر 164۔ اس آیت کریمہ کو آج میں اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے اور اس تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ اس سے پہلے کہ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے ایک عظیم احسان اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اگر ہم غور کریں تو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ہم پر احسانات فرمائے، بے شمار، جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اتنے احسان ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ زندگی دی، یہ ایک بہترین نعمت ہے، احسان۔ دنیا میں پیدا کیا، اللہ عز و جل کا عظیم احسان۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر دیے سلامت، اس میں قوت دی، یہ بھی نعمت۔ آنکھیں عطا فرمائی، یہ اللہ عز و جل کی نعمت۔ دماغ عطا فرمایا، یہ اللہ عز و جل کی نعمت۔ دماغ میں سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، یہ اللہ عز و جل کی نعمت۔ کان عطا فرمایا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ کان میں قوت سماعت عطا فرمائی، یہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمت۔ زبان عطا فرمائی، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، یہ بھی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس کے اتنے احسانات ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان میں سے کسی احسان کو یاد کرتے ہوئے، کسی احسان کا ذکر کرتے ہوئے نہیں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا ہے، اللہ نے احسان کیا، یہ دیا ہے اللہ نے احسان کیا، یہ دیا اللہ نے احسان کیا۔ لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب کو ہمیں دیا، تو قرآن مجید میں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر عظیم احسان فرمایا کہ ان میں سے انہیں ایک رسول عطا فرمایا، ایک رسول دیا۔ اب اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن میں سے کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے عظیم احسان کا ذکر فرمایا، اور وہ عظیم احسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ یہ سب سے بڑا رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتیں وہ پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اور نبی کی جو کیفیت اللہ عز و جل نے بتائی کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نازل کردہ آیتیں، اللہ عز و جل کے احکامات یہ بندوں کو بتاتے ہیں اور انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی اس رسول کے آنے سے پہلے انسانوں کی کیفیت یہ تھی، انسانوں کی حالت یہ تھی، ان کی سچویشن یہ تھی کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی اس دنیا میں تشریف لائے تب جا کر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں پاکیزگی عطا فرمائی، ہمیں کتاب و حکمت عطا فرمائی، ہمیں جو ہے وہ اللہ کے احکامات سناتے ہیں۔ یہ سننا وغیرہ تمام چیزیں اس نبی کی بدولت، اس نبی کے ذریعے سے، اس نبی کے وسیلے سے ہمیں جو کچھ ملا وہ نبی کے وسیلے سے ملا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے نبی، ایسے بے مثل و بے مثال نبی اس دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، تو ان کی آمد یہ گویا کہ ہمارے لیے باعث خوشی، باعث مسرت کہ جب ہماری زندگی میں وہ مہینہ اور دن آئے ہم خوشیاں منائیں۔ ہم کیا کریں؟ خوشیاں منائیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پروگرام کب تک کا ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہو تو پروگرام چھوٹا ہوتا، تھوڑی بڑی بات ہو تو اس سے بڑا پروگرام ہوتا، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حشر تک اگر ان کے ذکر کے چرچے کرنے کے تعلق سے، ان کے یاد منانے کے تعلق سے، ان کے ذکر و اذکار کرنے کے تعلق سے اگر ہم جو ہے پروگرام منائیں، جلسہ اور جلوس کریں تب بھی کم، پوری امت ان کا تذکرہ خیر کرے پھر بھی کم، اس لیے کہ یہ عمل صرف 1400 سال پہلے سے نہیں چل رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے کرنا، کیوں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کس نے کہا؟ انہیں کہیں کچھ توفیق ہو جائے تو قرآن مجید بھی پڑھ لو کبھی،
کبھی دیکھ لو رب تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اب ایسا تو تھوڑی نا رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں 12 ربیع الاول شریف کا دن آئے گا تب تمہیں جو ہے عید میلاد النبی منانا یہ تم پر فرض ہے یا واجب ہے، ایسا تھوڑی نہ فرمائے۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے تعلق سے؟ آج لوگ بس یہی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ 12 ربیع الاول شریف کو عید مناؤ، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے نہیں منانا چاہیے۔ معاذ اللہ، منانے کی ہزاروں دلیل ہے لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب غور تو کر کے دیکھیں آج کن کن چیزوں پر ہم خوشی نہیں مناتے۔ گھر بیٹا پیدا ہو جائے، باپ مٹھائی بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا، لڈو بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا، پیڑے بانٹتا ہے، لڈو بانٹتا ہے، اس کے حسب استطاعت وہ اس کے خوشی مناتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھیا؟ خوشی اللہ عز و جل نے نعمت دی، کیا نعمت دی بھائی؟ بیٹا عطا کی، بیٹی عطا کی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج میں باپ بن گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کرم نوازی، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پر میں خوش ہوں، لہٰذا میں خوشی منا رہا ہوں اور سب کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے میں ان کو اس خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بھی خوشی سے لیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اب بولے قرآن شریف میں کہاں لکھے ہوا؟ تو اب ہر چیز قرآن شریف میں لکھے ہوئی ہوگی تبھی کوئی عمل کرے گا، ورنہ عمل نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جل کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرما دیا تو بات پوری ہو گئی کہ ہر لفظ کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ہر موقع کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک بار کہہ دیا کہ جب بھی اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ملے، تو وہ بات اس لائق ہے کہ اس پر خوشی منائی جائے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا کہ سب سے بڑی نعمت میرے نبی جو میں نے تمہیں دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اب شکر منایا جائے کہ نہ منایا جائے، احسان مانا جائے کہ نہ مانا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے شکر بھی منانا ہوگا، احسان بھی ماننا ہوگا اور قدر بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عظیم نعمت آئے اور کوئی شکر نہ مانے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور مزید تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، انکار کرو گے نعمتوں کو نہیں ماننا ہی تو نعمتوں کا انکار کرنا ہے، نہیں مانو گے، انکار کرو گے، بے شک میرا عذاب نہایت ہی سخت۔ تو معزز سامعین کرام، کوئی بتائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ سب سے بڑی خوشی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، گمراہ تھے، راستہ بھول چکے تھے۔ کیوں بھول چکے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے قریب 500 یا 500 سے زیادہ سالوں کا عرصہ ہو چکا تھا کسی نبی کے آئے۔ اب کیفیت کیا تھی کہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تھے، تعلیمات الہی فراموش کر چکے تھے، بھول چکے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا، زندگی کے سلیقے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں، ماں کس کو کہتے ہیں، باپ کس کو کہتے ہیں، بھائی کس کو کہتے ہیں، بہن کس کو کہتے ہیں، عبادت کے لائق کون ہیں، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ 360 بت خانے کعبہ میں تھے۔ اب بتائیں یہ پیشانی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کس کس کے سامنے یہ پیشانی ذلیل نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی کی آمد کی برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور کہا قل هو اللہ احد، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حبیب آپ فرمائیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے حبیب آپ فرما دیجیے، اللہ اللہ ایک، خدا صرف ایک ہی ہے۔ یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے گی تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اللہ صرف ایک واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا، ایسا اکیلا ہے کہ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے،
نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی ماں ہے، نہ اولاد ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا اکیلا، کوئی نہیں، اس کا رشتے میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ رب ہے، اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے تو وہ رب ہے، اس کا رشتہ دار کوئی ہے ہی نہیں، رشتہ دار کوئی اس کا ہے ہی نہیں، وہ اکیلا، ایسا اکیلا ہے کہ نہ اسے باپ کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ بھائی بہن کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی رشتہ دار کی ضرورت، کسی کی اسے ضرورت ہے، اسی لیے وہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسی لیے وہ ایک ہے، اسی لیے کیا ہے؟ ایک ہے، اور اسی لیے وہ رب ہے کہ اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی لیے وہ رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہ ایک ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد، وہ وہی کیا ہے، لا الہ، ہم گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ کس نے تعلیمات، کس کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی؟ تو وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِّن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ایک سرسری طور پر جائزہ لیں کہ کیا کیفیت تھی اس وقت، اس دور کے کیفیات کیا تھے، لوگ کس انداز میں تھے، کیا وہ سوچتے تھے، کیا وہ کرتے تھے، کیا ان کے حالات تھے، ان کا رہن سہن کیا تھا، ان کے اخلاق و کردار کیا تھے، کیا ان کی کیفیت تھی۔ سرسری نگاہ دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں ظلم اور جہالت کا بازار گرم تھا، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، بیٹی کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، سب سے زیادہ جس پر ظلم ہوتا تھا وہ عورتوں پر ہوتا تھا۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے اپنے لیے باعث ذلت تصور کرتا اور اسے زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، جسے آج لوگ یہ بولتے ہوئے نہیں تھکتے یہ تو میرے دل کا چین ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، آج فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ باپ کا منہ نہیں تھکتا اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے، اسے محبت کرتے ہوئے۔ محبتیں بتاؤ کس نے دلوں میں ڈالی؟ اس دور میں تو بیٹی ایک عیب سمجھی جاتی تھی، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو باپ اس فکر میں رہتا تھا کہ کب اسے جو ہے زمین کھود کر زندہ دفن کر دوں، اس انتظار میں رہتا کب اسے کھود کر زمین کھود کر اسے زندہ دفن کر دوں۔ غور تو کر کے دیکھیں، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو عرب کی روایات میں تو یہ تھا کہ اسی کا بیٹا اسی کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے جا کر بازار میں بیچ دیتا تھا۔ اور ہندوستان کی کیفیت یہ تھی کہ اسے قید میں بند کر دیا تھا، کھانا پینا سب بند۔ اگر کسی بیوہ پر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو وہ جس کام سے نکلا تھا واپس پھر اپنے گھر جاتا، پھر سے نہا دھو کر وہ باہر نکلتا اور کہتا کہ منحوس منحوس۔ بعض علاقے تو ایسے بھی تھے کہ جہاں پر اس کے شوہر کے ساتھ، مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا کہ یہ منحوس ہے۔ آج لوگ بڑے حقوق کی بات کرتے ہیں، کسی سے پوچھ کر تو دیکھا جائے کہ کس نے عورتوں کو عزت دی ہے، کس نے انہیں سہارا دیا، کس نے انہیں اس قابل بتایا ہے؟ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے کہ تیرے گھر میں رحمت ہے، بہن ہے تو کہا گیا وہ تیری عزت ہے، بیوی بن گئی تو کہا گیا تیرے لیے آدھا ایمان ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اگر ماں ہے تو کہا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ کس نے مقام دیا، کس نے مرتبہ دیا، کس نے کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس اتنی عزت کی جائے؟ وہ ہمارے نبی کی ذات ہے جنہوں نے یہ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی اور عورتوں کی عزت کو اس طرح پیش کیا کہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل ہیں۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ سب مل کر حضور کا میلاد منائیں، حضور کے چرچے کریں، حضور کا تذکرہ کریں، حضور کا ذکر خیر کریں، کبھی حضور کی پیدائش کے واقعات بیان ہو، کبھی حضور کے بچپن کے واقعات بیان ہو، کبھی حضور کی جوانی کے تعلق سے بیان ہو، کبھی حضور کے اعلان نبوت کے تعلق سے بیان ہو، کبھی حضور کے معجزات کا بیان ہو، کبھی حضور کے عادت و اطوار کا بیان ہو، کبھی حضور کے کس انداز میں تذکرے ہو رہے ہوں تو کبھی کس انداز میں تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہر طرف دھوم مچی ہے کہ جہاں پر بھی کان لگایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان سنائی دے رہے۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کس نے یہ انقلاب برپا کیا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
جنہوں نے دنیا میں یہ انقلاب برپا کیا، اسی لیے انہیں محسن انسانیت کہتے ہیں، جنہوں نے انسانیت پر احسان کیا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے عادت و اطوار، اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک اپنا بیگانہ، رشتہ دار، دشمن سب نے دیکھا تو سب کا یہی جواب تھا کہ آپ ہی صادق ہیں، آپ ہی امین۔ صادق اور امین کا آپ کو جو لقب دیا تھا، کفار نے لقب دیا، وہ کافر تھے، پھر بھی ان کی کیفیت یہ تھی، ان کا مان یہ تھا کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ان کی پوری زندگی، تو کہے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کسی امانت میں کبھی خیانت کی ہی نہیں، اسی لیے آپ کو امین کہتے ہیں۔ جس کو بھی سفر پر جانا ہوتا تو اپنا مال، اسباب، جو بھی چیزیں ہوتی حضور کے پاس لا کر رکھ دیتا، کہتا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو آپ کے پاس سے لے جاؤں گا، یہ امانت ہے آپ کے پاس، حضور کے پاس امانتیں لوگ رکھا کرتے۔ واقع ہجرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک روشن سطر یہ بھی سامنے نکل کر آتی ہے کہ کچھ لوگ تو معاذ اللہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے کو دلی طور پر یقین تھا کہ سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی امانت حضور کے پاس، اتنا یقین تھا کہ یہاں سے کوئی امانت ہماری ضائع نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، کبھی اس میں خیانت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، جو ابتدائی 40 سال کی زندگی، حضور نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرمیدہ کیا، حضور کے فعل سے، حضور کے حالات زندگی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت فرمائی۔ آج ہمارے پاس کیا تربیت، کیا ہم سیکھ رہے ہیں، کیا ہم جو ہے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، ہم غور تو کر کے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ان کے دشمنوں نے بھی کی، کفار نے بھی کی، سب نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم چیز جو انسان کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا کردار۔ آج ہم غور تو کر کے دیکھیں گے ہم اپنے کردار پر کتنا کام کر رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے۔ مختصراً 2 لفظوں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے آپ کا کچھ معاملہ طے تو اس نے کہا کہ گھر جاؤں گا، سودا جب ہوا تھا تو گھر جا کر آپ کا جو ہے سودے کو پورا کروں گا، پیسے وغیرہ لا کر واپس۔ وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر 3 دن تک اس کا انتظار، وہ 3 دن کے بعد آیا، 3 دن انتظار، حضور کا اخلاق و کردار کو دیکھا۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے یہ فرمایا کہ تم نے مجھے سخت آزمائش میں ڈالا۔ آج کسی کے پاس 3 منٹ کا ٹائم نہیں کہ کوئی کسی کا انتظار ہے، کسی کے پاس ٹائم 2 منٹ کا انتظار کرے، 1 منٹ کا انتظار کرے، 3 منٹ کا انتظار، 5 منٹ کا انتظار کرے، 1 گھنٹہ انتظار کرے۔ اگر اپنی ضرورت ہوگی تو انتظار لوگ کریں گے، اگر اپنی ضرورت نہیں ہوگی تو کوئی کسی کا انتظار کرنے والا نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ کوئی شک ہے؟ تو معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے لیے، اللہ کے حکم۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کو نبوت ملی، سراسر جھوٹ ہے۔ نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیدائش سے ہی نبی ہو، اور ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور ان میں روح پھونکی۔ آپ کو کسی باپ اور ماں سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو بنانے کا فرشتوں کو حکم دیا، پھر اس میں روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نہیں جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، پانی اور مٹی کی، اس وقت سے ہماری نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے سلسلے آج کے نئے نہیں ہیں۔ لوگ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ نئے، قرآن اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کہا میں آپ کو حوالہ دے دوں، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان کے تذکرے اور محفلیں کب سے سج رہے ہیں آپ کو معلوم؟ قرآن مجید میں دیکھیں،
رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید تیسرا پارہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی 81ویں آیت 81، آیت نمبر 81، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں اس وعدے کے دن کو جب عالم ارواح ہمیں لوگ تھے، کہاں تھے؟ صرف روحیں تھیں، انبیاء کی روحوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور سب سے پہلا جو ہمارے نبی کی عظمت اور شان کا جو جلسہ ہوا، جہاں پر حضور کی عظمت اور شان بیان کی، اس پہلے جلسے کو یوم میثاق کہا گیا۔ وہ وعدے کا دن تھا جب رب تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے سامنے عظمت مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ کس کا لیا؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ کتنی مقدس جماعت، کتنی عظمت والی جماعت، ان سے وعدہ لیا۔ اللہ ذو الفرمان کیا وعدہ لیا؟ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول مصدق لما معکم کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم، فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اقرار، پھر اس کے بعد کہا تو سب نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، تو سب نے کہا، تمام انبیاء کی روحوں نے کہا ہم سب نے اقرار کیا، ہم سب نے مانا۔ قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تمام انبیاء سے بات، تو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے ایک کے بعد دیگر، تو انہوں نے اپنی امت کو، اپنی اولاد کو نصیحتیں فرمائی۔ یہ مجلسیں انبیاء نے پھر سجائیں دنیا، وہی مجلس ہے، اور کہا کہ نبی آخر الزمان آنے والے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اگر تم ان کے دور کو پالو تو ضرور ان پر ایمان لانا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا اور تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا۔ ہر نبی کی سنت ہے ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ کا، ہر نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ اب بتائیں ذکر مصطفیٰ کرنا کتنی پسندیدہ سنت ہوگی؟ رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا یہ پسند ہوگا کہ اللہ کے ہر نبی نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ہر ایک نبی، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے ذکر نہ کیا، اس لیے کہ سب تو وعدہ کر کے آئے، ان کی تو ذمہ داری تھی کہ دنیا میں جانا ہے تو پھر انہیں یہ کام بھی تو سونپ کر آنا ہے کسی، تو جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طریقے سے بھی ملتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایک وعدہ تھا، تو نہیں، وعدہ ہی نہیں بلکہ انبیاء نے وعدے کو کیسے نبھایا یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بھی آپ لوگ آج سماعت کر لیجئے، پڑھی درود مبارکہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ پارہ 28واں پارہ، کون سا پارہ؟ 28واں پارہ۔ 28ویں پارے میں سورہ صف، سورہ صف کی آیت نمبر 6، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، بنی اسرائیل کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، انی رسول اللہ علیکم،
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد۔ ہمارے نبی کے کئی نام ہیں نا، اس میں سے ایک نام ہمارے نبی کا احمد بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمارے نبی کا نام محمد بھی آیا ہے اور احمد بھی آیا ہے، دونوں نام آئے قرآن مجید میں ہمارے نبی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیشن گوئی کی، کیا بشارت دی، کیا خوشخبری دی، کس کو دی، تو کیا، کہاں سے، کیسے دی انہیں؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایسے ہی تو لوگ جمع ہوئے ہوں گے نا ان کی جگہ پر، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہی تو سنائے ہوں گے، انہیں خوشخبری دی ہوگی، انہیں بتایا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہاں ہے حضور کا ذکر خیر کرنا؟ ان کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت ہی پوری نہیں ہے، جب تک کہ ذکر رسول نہ ہو کوئی عبادت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے نا، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی عبادت کے درمیان اس کے نبی کا ذکر خیر نہ ہو۔ آپ فرق کو سمجھیں، عبادت اللہ عز و جل کی ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اس کے رسول کا بھی ذکر آنا یہ ضروری ہے۔ جب تک ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول نہیں ہوگا، اس وقت تک ذکر اللہ بھی مکمل۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، اللہ عز و جل کی وحدانیت کی ہم گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ بھی پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ اذان دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً کہتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ، اور ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر اللہ عز و جل کی حمد و تعریف ہوتی ہے، وہاں پر ہم نماز میں یہ کہنا ضروری ہے، یاد کر کے، مخاطب کر کے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ پر۔ یہ لازم ہے ہم اللہ کا ذکر خیر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رب کی تعریفیں بیان کریں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا پڑے گا، حضور پر درود بھی پڑھنا پڑے گا، تب جا کر نماز پوری ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اذان میں اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، نماز میں اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، ہر جگہ جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ اتنا بڑا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند، کتنا بلند۔ اب لاکھ کوئی چاہے کتنی کوششیں کر لے، اس کی کوششیں کیا، اس زندگیوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ذکر اللہ کبھی ذکر رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اس کے رسول کا ذکر بھی ہوگا۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں میرے بیان کو ختم کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنتیں ادا نہ کیں جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔